بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متعلقات نصوص میں سے عبارت النص اور اشارت النص دونوں کو بیان کیا گیا نا۔ ان دونوں میں سے جو ہے اشارت النص کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے قرآن مجید میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث جو آیا ہے اس کے اشارے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ جب شروع ہوتا ہے اس وقت حالت جنابت رہے تو چل جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہاں سے نکالے یہ؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی رات میں جماع کرنے کی اجازت دی ہے، تو روزے کی رات کہاں تک ہو سکتی ہے؟ وہ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے تک۔ جب کوئی آدمی اس وقت میں جماع سے فارغ ہو گیا تو اس کو فوراً بعد حالت جنابت تو رہے گی، فوراً بعد تو غسل کر نہیں پائے گا، تو لہذا جنابت کی حالت میں روزہ شروع ہو سکتا ہے۔ اشارے سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور بھی کچھ ثابت ہوتا ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے وَلَزِمَ مِن ذَلِكَ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنشَاقَ لَا يُنَافِي بَقَاءَ الصَّوْمِ، اور اسی سے لازم ہوتی ہے یہ بات۔ کس سے لازم ہوتی ہے؟ اس سے لازم ہوتی ہے کہ روزہ جنابت کی حالت میں شروع ہو سکتا ہے۔ روزہ اس سے یہ بات لازم ہوتی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا روزے کے بقا کے خلاف نہیں ہے۔ کلی کرنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ بولے کلی کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا، کیونکہ پانی کا مزہ منہ میں آ جاتا نا، کلی کرے تو منہ میں آتا نہیں آتا، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اگر ایسا بول کر روزہ ٹوٹ گیا اگر آپ نے کہا تو جو ہے یہ اس کے خلاف رہتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی رات میں جماع کرنے کی اجازت دی ہے، اور جماع کوئی آدمی کب تک کر رہا ہے؟ صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے تک کر رہا ہے، اس کے فوراً بعد جو صبح صادق ہو گیا روزہ اس کا شروع ہو گیا، اب انہیں غسل کر کے نماز کو جائیں گا نا بھائی، غسل کے بغیر تو نماز کو نہیں پڑھیں گا، اور غسل کرنا ہے تو اس میں کلی کرنا تو ہے ہوگا ہی ہوگا، ناک میں پانی ڈالنا بھی ہوگا ہی ہوگا، وہ فرائض میں سے ہے۔ تو لہذا سے بات ثابت ہو گئی کہ روزے کی حالت میں کلی کی جا سکتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟ ایسے نکالے جاتے ہیں مسائل، اصول فقہ اسی کو بولتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی ڈالنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہاں سے نکالے؟ وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث سے نکالے ہیں، ثم اتموا الصیام اللیل سے نکالے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی سے لازم ہوتا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق روزے کے بقا کے خلاف نہیں ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، اور اسی سے اور ایک بھی تفریح ہوتی ہے، اسی سے تفریح ہوتی ہے کہ مَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، کہ جو آدمی کسی چیز کو چکھے اپنے منہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزے کی حالت میں جب کلی کرنے کی اجازت ہے، کلی کرنے میں بھی مزہ آتا نہیں آتا، تو کوئی چیز دوسری چیز چکھے تو بھی مزہ آتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ مگر کراہت ہے، مگر جو ہے نہیں ٹوٹنا بول کے اب تک چکنا شروع کریں گے۔ اسی وجہ سے تم لوگ ایک مسئلہ پڑھے ہوں گے، بیشتر زور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو بیچاری، اس کا شوہر ظالم ہو اور پکوان اگر اچھا نہیں کرے تو ظلم کرتا ہو، تو ایسی صورت میں چک سکتی ہے۔ کیوں دی اجازت؟ یہ اسی وجہ سے دی ہے کہ روزے کی حالت میں چکنے سے روزہ، کہاں سے نکالے مسئلہ؟ یہ لیلۃ الصیام الرفث سے نکالے، کیونکہ روزے کی رات میں اگر کوئی آدمی جماع کر لیا ہے صبح صادق سے تھوڑا پہلے، تو صبح صادق ہونے کے بعد غسل تو کرے گا، اور غسل میں فرائض یا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا تو کرے گا۔ ناک میں پانی ڈالنے سے کلی کرنے سے منہ میں مزہ تو آئے گا، پانی کا نہیں آئے گا؟ آتا نا، ورنہ نہیں بولتے آپ پانی کھارا ہے پانی میٹھا ہے بولتے کیا؟ منہ میں لیتے سمجھ میں آتا نا، ارے پانی بہت کڑوا ہے جی، بہت کھارا ہے پانی، نمک ڈال دیا کیا پانی میں؟ بولتے نہیں بولتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ میں پانی دینے سے منہ میں مزہ آتا ہے، تو منہ میں مزہ آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کلی کرنے کی اجازت دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مزے کی چیز چکھے تو، مگر حلق میں سے اتار دے تو ٹوٹ جاتا، اب چکھ لیے نہ بول کے ڈائریکٹ کیا کر رہے ہیں، نگل لے رہے ہیں تھوڑا سا تو ٹوٹ جاتا۔ اسی وجہ سے اگر کلی کرتے کرتے تھوڑا ہی پانی حلق میں چلے گیا تو گیا روزہ، غفلت سے گیا تو بھی چلے جاتا، وہاں چوک بولتے اس کو، بھولنا نہیں بولتے، بھولے سے گئے تو، بھولے سے اگر کھا لیے پی لیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن چوک کر پانی چلے گیا تو روزہ۔ اور اسی سے تفریح ہوتی ہے کہ جو آدمی چکے کوئی چیز اپنے منہ سے بول رہا ہے، اس واسطے کھائے نہیں چکے، نہیں ٹوٹتا اس کا روزہ، اس لیے کہ اگر پانی کھارا ہو فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَاءُ مَالِحًا، اس لیے کہ کھارا ہو، يَجِدُ طَعْمَهُ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ،
تو اس کا مزہ پائے گا کلی کرنے کے وقت. لا یفسد بہ الصوم، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ تو کلی کر ہی رہے ہیں. جب کلی کرنے سے نہیں ٹوٹا تو کوئی چیز چکھنے سے بھی نہیں ٹوٹا. وعلم منہ حکم الاحتلام، ٹھیک ہے. اسی سے اور ایک تفریح بھی ہوئی، اسی سے احتلام کا حکم بھی نکلا. اگر کسی آدمی کو روزے میں احتلام ہو گیا تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ احتلام ہونے کے بعد زیادہ کیا کرتا؟ بولو جی، غسل کرتا. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ غسل کرے تو کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، بس اتنا چلا، اس کے علاوہ اور کچھ حرکت تو نہیں ہے نا. تو جب جو ہے حالت جنابت میں روزے سے فرق نہیں پڑا تو احتلام سے کیا فرق پڑتا؟ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ چھوٹا ہے. مگر وہ احتلام ہو گیا تو زبردستی انزال کر لیے تو جاتا. ہاں، یہ ذہن میں رکھنا. اب کوئی بیوقوف کیا کر رہا، حمام میں چلے گیا، بھائی اب کیا کریں گے، بہت بے چینی ہو رہی، بلکہ کیا کر رہا؟ انزال کر لے رہا. کیا کر لے رہا؟ انزال کر لے رہا. تو اس سے یاد رکھنا. وعلم منہ حکم الاحتلام، اور اسی سے جان لیا گیا احتلام کا حکم. اور احتجام کا بھی. احتجام کس کو بولتے ہیں بھائی؟ پچھنا لگانا، خون نکالنے کو احتجام بولتے ہیں. حجامہ بولتے ہیں آج کل. اس کا بھی حکم اس سے نکلتا ہے. یہ احتجام کا مطلب سمجھو، اگر کسی آدمی کی مصروفیت ایسی ہے بیچارے کی جو انہیں حجامہ کرنے والا ہے، تو آج کل حجامہ کیسے کر رہے ہیں؟ کب لگا کر رہے ہیں نا بھائی، کب لگا کھینچ رہے ہیں وہ بال کے ذریعے. پہلے ویسا نہیں کھینچتے تھے. پہلے سینگ جو ہے سوراخ مار کے سینگ ایسے لگا دیتے تھے، منہ سے کھینچتے تھے. تو اس میں جو ہے حجامہ کرنے میں ہے، تو جو آدمی حجامہ کرنے والا بیچارہ اگر روزدار رہا تو اچانک اس کے منہ میں آتا نہیں آتا تو روزہ کہیں کو توڑتا نہیں توڑتا. بولے نا میں ابھی حلق میں گیا تو توڑتا نہیں. سمجھا؟ ایک تو یہ ہے احتجام کا حکم. یا جس کا حجامہ کیا گیا، جس کا خون نکالا گیا، اس کا بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کوئی چیز انہیں پیٹ میں گئی نہیں، پیٹ سے کوئی چیز آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو حجامہ کرنے والے کا بھی نہیں ٹوٹتا. اس سے سمجھ میں آتا ہے. خیر، یہاں پر دو بھی ہو سکتا ہے. جس کا حجامہ کیا گیا کئی کا وجہ الگ ہے، وہ الگ ہے. والادہان، اور تیل لگانا. تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ تیل لگا تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے آپ کو؟ سر کے اوپر جو ہے تیل جاتا، اندر تو نہیں جاتا. جب منہ میں کوئی چیز گئی تو روزہ نہیں ٹوٹ رہا، تو سر کے اوپر کوئی چیز لگی تو روزہ ٹوٹتا. کیا خیر، لأن الكتاب لما سمى الامساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الاشياء الثلاثة المذكورة في اول الصبح صوما، علم ان ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الاشياء الثلاثة. یہ عبارت کو تھوڑا سمجھو. اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے مفہوم یہ ہے کہ مصنف یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتاب اللہ میں 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ رکھا ہے. 3 چیزوں سے کیا 3 چیزوں سے بچنا؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے. ان چیزوں کو بالکل صبح اول وقت ان 3 چیزوں سے کسی آدمی نے پرہیز کیا تو وہ روزہ ہے. بالکل اول وقت ان 3 چیزوں سے کسی آدمی نے پرہیز کیا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا. ہوا یا نہیں ہو گیا؟ ہاں. اب کوئی آدمی رات کے بالکل آخری پہر، یعنی اول صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے تک اگر کسی نے جماع کیا ہے، تو وہ دلیل لے رہے ہیں جو اوپر سے ہم بتاتے آئے ہیں. اگر کسی نے جماع کیا ہے تو اس کے فوراً بعد کا جو وقت ہے اس کو بولتے ہیں امساک. اول نہار کا امساک. امساک مانے رکنا. بولیے. اول نہار کا جو امساک ہے، صبح صادق کا جو امساک ہے، اس کا نام شریعت نے کیا رکھا ہے؟ کتاب اللہ نے روزہ. بولو. اول صبح صادق کا شریعت نے کیا نام رکھا ہے؟ روزہ نام رکھا ہے نا. اس امساک کا نام روزہ رکھا ہے. اور وہ امساک اس آدمی کا بھی ہو رہا ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے جماع کیا ہوا ہے. اس آدمی کا بھی ہو رہا ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے جماع کیا ہوا ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ حالت جنابت میں امساک جو ہے وہ روزہ ہی ہے. حالت جنابت میں روزہ ہی ہے. اور امساک صرف ان 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہے. امساک کیا ہے؟ بچنے کا. بس یہ دیکھیے
اس لیے کہ اب دلیل دے رہے ہیں، اس لیے کہ کتاب نے کتاب اللہ لما سمى الامساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الاشیاء الثلاثة المذکورة في اول الصبح صوما، اصل کیا ہے؟ لأن الامساك صوما، سمجھ آ گیا نا؟ اس لیے کہ شریعت نے، اس لیے کہ کتاب نے جب امساک کا نام صوم رکھا ہے، جب امساک کا نام صوم، وہ امساک یا صوم دونوں ملا کے ترجمہ کر رہا ہوں میں، اب کون سا امساک ہے اس کی تفصیل ہے یہ پوری، اس لیے کہ کتاب نے جب نام رکھا ہے اس امساک کا جو لازم ہو گیا ہے مذکورہ تینوں چیزوں کے انتہا کے واسطے سے اول صبح میں صوم، لفظی ترجمہ کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ کتاب نے جب اس امساک کا نام صوم رکھا ہے جو لازم ہوا ہے مذکورہ تینوں چیزوں سے انتہا کے واسطے سے، انتہا مطلب ان تینوں چیزوں کو روک دینا، اس کے واسطے سے اول صبح میں، اس کا نام شریعت نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا ہے۔ جب شریعت نے ان تین چیزوں سے اول صبح میں بچنے کا نام روزہ رکھا ہے تو کیا سمجھ میں آیا؟ دیکھیے علماء جان لیا گیا کہ رکن صوم پورا ہو جاتا ہے، ان تینوں چیزوں سے بچنے سے، رکن صوم پورا ہو جاتا ہے۔ کون تینوں چیزیں؟ کھانے سے، پینے سے، جماع سے، ان تینوں چیزوں سے اگر آپ بچ گئے تو روزہ پورا ہو گیا۔ اب ہم اوپر جو مثالیں دیے وہ ان تینوں چیزوں کے اندر شامل ہے کیا؟ نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب رہا قے کا مسئلہ، انہوں جو بول رہے تھے قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، زبردستی حلق میں انگلیاں ڈال کے قے کرے تو ٹوٹتا۔ وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت، اسی سے اور ایک حکم کی تخریج کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں تبییت، رات سے نیت کرنا، رات سے روزے کی نیت کرنا، اس کو تبییت بولتے ہیں۔ اور اسی پر تخریج کی جاتی ہے حکم کی تبییت کے مسئلے میں، یعنی رات سے نیت کرنے کے مسئلے میں۔ فَإِن قَصَدَ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْمُورِ بِهِ إِنَّمَا يَلْزَمُ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ وَالْأَمْرُ إِنَّمَا يُتَوَجَّهُ بَعْدَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رات سے نیت کرنا روزے کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ امر متوجہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جب حکم ہم پر متوجہ ہوتا ہے جب حکم شروع ہوتا ہے، جیسے نماز کا وقت آنے سے پہلے نماز کا حکم ہم پر متوجہ نہیں ہوا تو روزے کا وقت آنے کے بعد روزے کا حکم ہم پر متوجہ ہوگا، حکم آنے کے بعد حکم متوجہ ہوگا۔ تو اسی وجہ سے آپ جو ہے روزہ کب شروع کر سکتے ہیں؟ وقت آنے کے بعد بھی روزہ شروع کر سکتے ہیں، تبییت ضروری نہیں، یعنی رات سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی پر تخریج کی جاتی ہے حکم کی تبییت کے مسئلے میں، اس لیے کہ فَإِنَّ قَصْدَ الْإِتْيَانِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ، یعنی معمور بھی کو لانے کا ارادہ کرنا۔ قصد الاتیان بالمامور بھی بولے تو معمور بھی کون ہے؟ روزہ، روزے کو لانے کا ارادہ کرنا وہ تو لازم ہوتا ہے امر کے متوجہ ہونے کے وقت۔ اب روزہ رکھنا کب ہے؟ امر متوجہ ہونے کے بعد۔ امر کب متوجہ ہوا؟ صبح صادق کے بعد، نا؟ تو صبح صادق کے بعد جب جو ہے ارادہ کرے تو اسی کا نام نیت ہے، اس سے پہلے نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو مرضی، جیسا کہ وقت آنے سے پہلے آپ جو ہے وہ کرے، کیا بولتے ہیں، وضو، وقت آنے سے پہلے وضو کرے، کوئی کر لیتا ہے وضو کر کے تیار رہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وقت آنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کب ضروری ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے۔ تو یہاں پر بھی روزے کی نیت کرنا روزے کا وقت آنے سے پہلے ضروری نہیں ہے، کرے ٹھیک ہے۔ ترجمہ دیکھو پھر سے، اس لیے کہ مامور بھی کو لانے کا ارادہ کرنا، ایسے ترجمہ کرنا۔ کون ہے مامور بھی؟ روزہ ہے۔ کب لازم ہے وہ ارادہ؟ وقت آنے کے بعد۔ وہ تو لازم ہوتا ہے امر کے متوجہ ہونے کے وقت، وہ تو لازم ہوتا ہے، ترتیبیں سمجھو، پہلے وقت آئیں گا پھر امر متوجہ ہوں گا پھر آپ جو ہے مامور بھی لائیں گے، بولو امر متوجہ ہوں گا امر ہوگا۔ انما توجہ بعد الجزء الاول، وہ تو متوجہ ہوتا ہے جزء اول کے بعد۔ کون سا جزء اول ہے؟ وہ صبح کا پہلا جو جز ہے وہ جز آنے کے بعد اللہ کا حکم آیا، اس کے بعد جو ہے جاوید میاں روزہ رکھنے کا ارادہ کرے تو نیت کرنا اب کافی ہے، اس سے پہلے کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ قولی تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا صیام اللیل، پھر تم پورا کرو، یہ سے دیکھو اتموا امر،
پھر تم پورا کرو روزے کو رات تک. کب یہ کب آیا حکم؟ یہ صبح صادق کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے بس ہے. دعا دنس پڑھ لیں گے. نہیں چھوٹا نہیں بڑا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.